میں پروفیسر محمد رضوان اللہ، اردو ڈپارٹمنٹ، جین کالج آرا۔ یہ آج کا لیکچر جو ہے تاریخ اسلام کے بارے میں ہے، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تاریخ الامت کے نام سے 2 کتاب ہے آپ کے نصاب میں۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ عہد نبوی کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ خلفاء راشدین کے متعلق ہے۔ یہ بی اے پارٹ 3 کے جو طلباء ہیں، جو بی اے فائنل کے جو طلباء ہیں آنرس کے، ان کے لیے یہ لیکچر ہے۔ اس کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، جنگ احد کے اسباب و نتائج۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کا سوال ہے کہ جنگ احد کے اسباب و نتائج۔ جنگ احد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسری اسلامی تاریخ کی یہ دوسری جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی۔ پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر تھی، اور دوسری جنگ احد۔ جنگ بدر میں تو کھلی ہوئی فتح نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو، لیکن اس کے دوسرے سال یہ جنگ احد واقع ہوئی تھی، جس میں فتح کے بعد پھر نقشہ بدل گیا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے۔ جنگ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے۔ دیکھیے، اسباب کی جہاں تک بات ہے کہ کیا سبب ہوا جنگ احد کے واقع ہونے کا، پہلے اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جنگ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے، اور ان میں سے اکثر قریش کے بڑے سردار تھے۔ اس بنا پر مکہ میں انتقام کی آواز اٹھ رہی تھی۔ چنانچہ دوسرے سال قریش کا لشکر بڑی تیاروں کے ساتھ سن 262 عیسوی میں مکہ سے روانہ ہوا۔ اصل سبب یہی تھا کہ جتنے لوگ مارے گئے تھے ان میں سے اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اس لیے فطری طور پر قریش مکہ میں یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ اس کا انتقام لینا چاہیے، جس نے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، ہم لوگوں کو اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ بنیادی سبب یہی تھا۔ چنانچہ دوسرے سال ایک بڑا لشکر قریش نے تیار کیا اور وہ مکہ سے روانہ ہوا مدینہ منورہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ مکہ سے نکل کر کفار قریش کا مقابلہ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، تو جب آپ کو یہ خبر ملی تھی کہ قریش کا لشکر مکہ سے بڑی تیاریوں کے ساتھ روانہ ہو گیا ہے، تو آپ نے مشورہ کیا۔ تو مشورے میں یہ طے پایا کہ مکہ میں رہ کر مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ مکہ سے نکل کر کفار قریش کا مقابلہ کیا جائے۔ شاید اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہوگی تاکہ ان پر ہیبت طاری ہو اور ان کو مروب کیا جا سکے۔ قریش نے مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 2 میل پر احد کے پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ احد کے پہاڑ کے قریب قریش پہنچ گیا پہلے، جو تقریباً مدینہ سے 2 میل کی دوری پر ہے، تو وہاں ان لوگوں نے آ کے پڑاؤ ڈال دیا پورے لشکر کے ساتھ۔ اس طرح دیکھا جائے تو جنگ احد کا سب سے بڑا سبب قریش کا انتقامی جذبہ تھا۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسباب اور بھی رہے ہوں گے، لیکن بڑا سبب، بنیادی سبب یہی تھا کہ قریش کے اندر انتقام کا جذبہ ابل رہا تھا، وہ اپنے انتقامی جذبے کو تسکین دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے نے ان لوگوں کو گویا جنگ پر ابھارا تھا، اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 1000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے، اور اس نازک وقت میں عبداللہ ابن ابی نے منافقت کا ثبوت دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس ہو گیا۔ یہیں پر اس کی منافقت ظاہر ہوئی، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا اور مسلمان اپنے آپ کو دکھا رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ دل سے مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا، اور اس نے اپنی منافقت کا ثبوت ایسے نازک وقت میں دیا جب مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا، اور 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس ہو گیا۔ 300 اس زمانے میں بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ جنگ احد کا پہلا نتیجہ تو جنگ شروع ہونے سے قبل ہی سامنے آ گیا، جب منافقوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ پھر کچھ ایسے نتائج بھی جنگ کے بعد سامنے آئے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہو گئے۔ تو یہ جنگ احد کا گویا پہلا نتیجہ تھا، جب ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ منافقوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا، اور گویا کفار قریش سے وہ مقابلہ کرنے سے پہلے ہی مدینہ واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے نتائج بھی سامنے آئے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہو گئے۔ وہ کون سے نتائج تھے، اس کا ذکر ابھی آپ کو اور آگے آئے گا، اور اس کی تفصیلات آپ کو اس کتاب میں بھی مل جائے گی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، تاریخ الامت کے نام سے، اور جس سے یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پشت پر سفارائی کی اور ہدایت کی کہ لڑائی میں فتح بھی ہو جائے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں، چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قریش مکہ وہاں پر آ کے پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو احد کی پشت پر یعنی پیٹھ پر آپ نے سفارائی کی، صف لگایا اور ہدایت کی کہ لڑائی میں فتح بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ حالانکہ جنگ کے دوران حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، تاہم مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بہت سخت جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ بدر کے مقابلے میں بہت سخت جنگ تھی، اور اس میں یہاں تک کہ بہت بڑے صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تاہم اس میں مسلمانوں کو آخر میں فتح ہوئی اور کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن دیکھیے مسلمانوں سے یہیں پر ایک غلطی ہوئی کہ وہ سب کے سب مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اور اس میں وہ دستہ بھی شامل تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پشت پر متعین کیا تھا۔ یہی اوپر میں جو ایک لائن آپ نے دیکھی ہے کہ کچھ ایسے نتائج سامنے آئے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشرہ ہو گئے۔ یہی دیکھیے سب سے بڑا نتیجہ تھا کہ جب آپ نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ لڑائی میں فتح بھی ہو جائے تو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں، تو وہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ لیکن جب کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو گویا فتح ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ اب تو فتح ہو گئی، کافر سب بھاگ گئے، اس لیے اب یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت تھی اس کو گویا بھلا دیا ان لوگوں نے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی، اور سب کے سب مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اور اس میں وہ دستہ بھی شامل تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پشت پر متعین کیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت خالد بن ولید نے اچانک ادھر سے حملہ کر دیا، جس کے لیے مسلمان بالکل تیار نہیں تھے۔ یہیں پر دیکھیے جنگی غلطی ہوئی، اور اس کا موقع حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ جنگ کے بہت بڑے ماہر تھے، جنگ کے نقشوں کو بھی پہچانتے تھے، اور کہاں سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ سب جانتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے ہیں اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اچانک انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس طرح گویا جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے۔ مسلمان بالکل بکھر گئے اور اچانک جنگ کا نقشہ گویا بدل گیا۔ اسی انتشار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس جنگ میں آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ تاہم اس موقع پر صحابہ کرام نے بے مثال وفاداری کا ثبوت دیا اور آپ پر اپنی جانیں قربان کر کے آپ کی حفاظت کی۔ پھر آپ صحابہ کرام کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام نے، ٹھیک ہے ان سے جنگی غلطی ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ بے مثال وفاداری کا ثبوت دیا اس وقت بھی انہوں نے، اور جب دیکھا کہ حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں زخمی ہو گئے ہیں، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لے لیا، اپنی حفاظت میں لے لیا، اور سب کی حفاظت میں آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہوئی، لیکن اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ تو صحیح ہے بظاہر کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہونے کے بعد بھی گویا شکست ہو گئی، لیکن اس سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملا کہ مسلمانوں کو آئندہ کے لیے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر کے کتنی بڑی غلطی کی اور اس کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ یہ احساس گویا زندہ ہو جانا اس جنگ کی کامیابی کی علامت ہے۔ چنانچہ آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو گئے اور مال غنیمت سے بے نیاز ہو کر اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر انہوں نے جہاد کیا اور آگے چل کر بڑی بڑی کامیابی حاصل کی۔ سچ پوچھیے تو جو آئندہ چل کے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ عرب کے حدود سے باہر بھی مسلمانوں کو جنگ میں بڑی بڑی فتح حاصل ہوئی، تو میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور آئندہ اس غلطی کو دہرانے سے ہمیشہ بچتے رہے، کہ اس کی مال غنیمت کا کبھی خیال نہیں کیا، اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جنگ کرتے رہے، جو جہاد کی اصل گویا روح ہے۔ کبھی کبھی شکست کے اندر سے بھی بڑا مثبت نتیجہ برآمد ہوتا ہے، جس کا ثبوت احد کی جنگ ہے۔ کبھی کبھی بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ چیز میں ہمیں شکست ہوئی، ہمیں ہار ماننی پڑی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح سوچ کے اور اسے سبق حاصل کر کے آگے قدم بڑھائے جائے تو یہی شکست گویا آئندہ کے فتح کے لیے گویا یہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ جنگ احد کا ایک اور نتیجہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کافروں کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت اور زیادہ بیٹھ گئی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ شکست کے باوجود مسلمان ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ انہیں فتح تو ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح مکمل طور پر اسلامی لشکر کو شکست دینے سے یا پھر اور صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے وہ قاصر رہے، اور بہرحال ان کے دل میں ایک مسلمانوں کی ہیبت تو بیٹھی گئی کہ شکست کے باوجود وہ ہار ماننے والے نہیں، اور آخر دم تک گویا ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور وہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جانیں
کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ نفسیاتی طور پر مروب ہو گئے اور اس مروبیت کا نظارہ فتح مکہ کے موقع پر دیکھنے کو ملا۔ یہ نفسیاتی طور پر مروب ہو جانا گویا کسی بھی فریق کے لیے جنگ میں سب سے بڑی ہار ہے، اور یہی ہار گویا انہیں بظاہر تو فتح ہوئی تھی کفار مکہ کو، لیکن ان کی بڑی ہار یہ تھی کہ نفسیاتی طور پر مروب ہو گئے، اور اسی مروبیت کا نتیجہ جو آخر میں فتح مکہ کے موقع پر دیکھنے کو ملا، جب وہ سب کے سب گویا اسلامی لشکر کے قدموں میں گر پڑے تھے اور انہیں مکمل طور پر شکست نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ جنگ احد بہت بڑی جنگ ہے اسلامی تاریخ کی، اور اس میں مسلمانوں کو اس سے بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے، اور آگے چل کر اس سے بڑے اثرات اس کے مرتب ہوئے جو اسلام کی اشاعت کا سبب بنے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی، اس کی مزید تفصیل کے لیے آپ اپنے نصاب کی کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے مصنف اسلم جیراج پوری ہیں۔ امید ہے اس لیکچر کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس سے استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔